آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے. اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے. محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے. میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے. تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا. کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں. اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں آئے. بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے. تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی. محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا. انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی. اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے. ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی. جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے. یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا. مکہ مکرمہ کے اندر 53 سالہ زندگی کے اندر حضور نے وقت گزارا. ہر آدمی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، میرے محبوب کی تعریف کرتا تھا. ذات رسالت ماں پر ذاتی طور پر کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض نہیں کر سکا. ذاتی نجی زندگی پر کسی نے کبھی کوئی معاذ اللہ اعتراض کوئی تھا ہی نہیں، تو اعتراض کرتا کیسے. لیکن میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صادق بھی کہا، امین بھی کہا، لیکن غلام بننے کو تیار نہیں ہوئے. غلامی مشکل کام ہے، تابع داری. غلام بننے کو تیار نہیں. کہا جناب کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن غلامی کو تیار. مدینے والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ غلامی کے لیے تیار ہو گئے. غلامی کے پر پکی غلامی. حضور نے فرما دیا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا. ایک دفعہ بھی مدینے کے کسی شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ ہمارا بھی تو نمبر لگنا چاہیے نا. یہاں لوگ سیاستیں نہیں لوگ روز چمکتی کہ ہمارے شہر کا بھی حق ہے، ہمیں بھی نمائندگی ملے، ہمیں بھی نمائندگی ملے. لوگ روز باتیں کرتے ہیں، ہوتی ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے. دوسرے حضرت عمر فاروق مکہ سے، حضرت عثمان غنی مکہ سے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، امام حسن. جتنے لوگ بھی بعد میں آئے سارے مدینے والوں کا ایک ہی اعلان تھا، ہمارا کام غلامی کرنا، ہم غلامی کریں گے. ہمارا کام تابع داری کرنا ہے، ہم تابع داری کریں گے. آمینہ کے لال محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے پہنچے. جب مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ حضور کو لینے گئے تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکے والوں مجھے لے جانا کوئی آسان تو نہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ آئیں گے تمہیں تکلیف دیں گے، تمہارے بچے قربان ہو سکتے ہیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، احتیاط لے جاؤ گے، کر لو گے دلیری. اہل مدینہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے حضور بے ادبی نہ سمجھے تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، زیادہ نہیں حضور، چھوٹی سی بات. میرے حبیب نے فرمایا کر لو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ کریں، آپ مدینہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ حضور ایک گزارش کرنی ہے، بے ادبی نہ سمجھے تو آپ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟
محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی تمہارے ساتھ وعدہ رہا، جب تک ظاہری طور پہ جیوں گا تمہارے ساتھ جیوں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ صحابی جوش جذبات میں اٹھے، جوش جذبات میں، اور امام یوسف صالح کہتے ہیں جب اٹھے تو ان کی پگڑی جو سر پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا رومال، وہ زمین پہ گر گیا، اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہتے حضور اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے۔ یا رسول اللہ بچے یتیم نہیں کرائیں گے، آپ اگر مدینے آ جائیں گے تو ہم ساری اولادیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے، ہم نچھاور کر دیں گے، آپ چلیے۔ مدینے کے لوگوں نے وفا کی تاریخ رقم کی، تاریخ اہل مدینہ نے ہمیشہ پیار کیا میرے رسول پاک سے۔ فتح مکہ ہوئی نا، علاقوں سے بندے کو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ ہوا تو حضور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر کے جاتے اہل مدینہ کو، یہاں میں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا، جہاں میری اماں امنہ کا گھر ہوتا تھا، یہاں فلاں فلاں حضرات رہتے تھے، یہاں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک شہر کی باتیں بتاتے، کچھ پرانی باتیں یاد کرتے تو حضور کی آنکھیں آنسو بھی برساتی۔ مدینے کے لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی توجہ تقسیم کرنے لگے، عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا دل کرے نا تو آپ رہ جائیں، مکہ فتح ہو گیا، اگر دل کرے تو حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑا پیار، آپ تو گلیوں میں گھومتے ہیں، آپ تو مدینے کی ایک ایک شے سے، مکے کی ایک ایک شے سے دل کرے تو رہ جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ہو میرے بولو، رہنا نہیں، اب میں نے جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، رہنا وہی ہے۔ آمنہ کے لال نے مدینے سے محبت فرمائی۔ میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، ایک شہر انصرین نام کا ہوتا تھا، خدا جانے اب اس کا کیا نام ہے، کتابوں میں انصرین نام ملتا ہے، بحرین کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا، کہا محبوب چاہیں تو انصرین چلے جائیں، چاہے تو بحرین چلے جائیں، اور چاہے تو یثرب چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے، وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا محبوب پھر آپ مدینے چلے جائیں، پھر مدینے چلے جائیں۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا المکہ واشد۔ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے مکہ بڑا پیارا تھا، اب مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اب مجھے زیادہ محبوب کر دے۔ محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت دی، فرمایا بھئی اجازت مل گئی ہے، اب تم میں سے جس کا دل چاہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دے، میں بھی مناسب موقع پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے، صحابہ بحیثیت صحابی، نبی کریم سے بھی پہلے بحیثیت صحابی، جو مکے سے چل کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آئے، وہ حضرت ابو سلمہ تھے۔ جناب ام سلمہ کے شوہر، ان کے ایک بیٹے تھے محمد سلمہ ان کا نام تھا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں جب میں آیا نا، اصل میں نا قدر ہوتی تب ہے جب کوئی دھکے کھا کے مدینے جاتا ہے، کوئی دھکے کھا کے جاتا ہے۔ جو بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ میں پہنچا، اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں، پر آپ نے دیکھا ہے میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے۔ جو دھکے کھا کے جاتا ہے، اذیت برداشت کر کے جاتا تھا، جو تکلیف میں جاتا تھا، وہ پھر اس کی گلیوں کو چومتا تھا، وہ ہوٹل میں سویا نہیں رہتا تھا، وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا، وہ پھر وہاں جا کے ایمو چلا کے اور وہ فلاں چیز چلا کے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا۔ اس کو پھر تصویر بانی کا شوق نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا۔ جو جاتے تھے مشقت برداشت کر کے، ان کے انداز اور ہوتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا، بیوی ساتھ ہے، اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی، بڑا پیار تھا۔ 1 سال کے ایک بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، رستے میں تھے، میرے خاندان والے بھی آ گئے، میری بیوی کے خاندان والے بھی آ گئے، آ کے ہمیں رستے میں روک لیا۔ میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کیسے روک سکتے ہو؟
کہتے اس کو کیا پتا، وہ تو معاذ اللہ نادان ہے، بیوقوف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہتے زبردستی میرے بھائی یہ قدر والے لوگ تھے، کہتے زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا، سائڈ پہ یہ نہیں جائے گی۔ فرماتے معصوم بچہ میری گود میں، میری ایک نظر بیوی پہ ایک بچے پہ، کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر والوں نے میری گود سے میرا 1 سال کا بچہ چھین لیا۔ اولاد کمزور کر دیتی ہے، اولاد بزدل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، یہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم کو نہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے، بچہ بھی رکھ لیا، اب تو رہ ہی جائے گا نا۔ فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے، اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں پرواہ کریں گے، یہ جائیں گے ہی۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، اب پکی سڑک ہے، تیز بس چلتی ہے اور 550 کلومیٹر کا سفر ہے، رستہ بھی کوئی نہیں، پہاڑی علاقہ۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکے سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آیا، لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے اولاد بیوی گھر بار مدینے کی محبت پہ نچھاور کر دیا، میں چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ۔ فرماتے ایک پورا سال جدائی رہی، پورا سال نہ میں بیٹے سے مل سکا نہ بیوی سے مل سکا، سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا اور وہ میرے والد سے کہنے لگے، میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی، معصوم کو جدا کیا ہوا ہے۔ وہ منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے، جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی، پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کرو، سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے، وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے، حضور نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش یہ سمجھتے ان کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا۔ اگر اس بات کو سمجھتے، آمنہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام 1 سال کے بعد آپ فرماتے ہیں میری بیوی کے بھائی کو ترس آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جا ہماری طرف سے جہاں تیرا دل کرے۔ گھوڑا دے دیا، کچھ زادرہ دے کے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں میں اکیلی چلی مکے سے، اکیلی چلی مدینے کی محبت میں، اکیلی بیٹا لے کے، لیکن فرماتے ہیں خوش میں اتنی تھی جتنی اس دن خوش ہوئی تھی جس دن میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں اس خوشی کے تصور سے میں چلی، اور جب میں مدینے کی راہ پہ نکلی تو عثمان ابن مظعون سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے اتنی خیر والا جوان میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا میں نے نہیں دیکھا، اتنا نظر اور طبیعت کا پاک میں نے نہیں دیکھا۔ سینکڑوں میل کا سفر کیا گھوڑے کی لگام پکڑ کے، لیکن قربان جائیں نبی پاک کی تربیت پہ، سینکڑوں میل کا سفر میرے ساتھ کیا ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کے میرا چہرہ نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی۔ کہتی ہیں میں کھانے کا مطالبہ کرتی تو بٹھا کے چلے جاتے، اور دور کھانا رکھ کے جناب عثمان ابن مظعون نکل جاتے، قضاء حاجت کی بات کرتی تو مجھے بٹھا کے دوڑ لگا دیتے۔ فرماتے مجھے مدینے لائے، حضور بھی پہنچ چکے تھے، شوہر کی ملاقات ہوئی، بچے سے میری ملاقات ہوئی۔ فرماتے بڑا روئے، تینوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سلمہ سن، اگر تیری تکلیف اور صبر سب سے زیادہ ہے تو میرا اللہ اجر بھی تجھے ہی سب سے زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ صبر پر تجھے اجر بھی زیادہ دے گا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا تو نے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے سب سے پہلے، اب جتنے لوگ ہجرت کریں گے ان سب کے برابر اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، سب کے برابر اللہ تجھے نوازے گا۔ میرے بھائی اذیتیں برداشت کر کے، تکلیفیں سہ کے، اذیت برداشت کر کے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن نا بوڑھا آدمی، ہمارے لوگ سادے ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ملک سے نکلتے ہیں، یہ نہیں پتا جہاز میں کس سمت جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جی جائیے ویٹنگ روم میں بیٹھیے، بابا جی پوچھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اس میں جائے۔ ادھر بیٹا بھی یہ سان جتلا رہا ہے، میں نے ابا جی کو عمرے پہ بھیجا، یہ تو تینوں نکمے ہیں باقی کے بھائی،
میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے بھیجا ہے اپنے پیسوں سے. بھئی تیرے والد ہے، تو نے بھیجا ہے تو کون سا تو نے کمال کر دیا؟ تیرے والد نہیں. ادھر یہ احسان جتلا رہا ہے، ادھر بزرگ گئے ہیں بیچارے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ. نہیں پتا بولڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ، زبان کی خبر نہیں، بڑی دقتیں ہیں، بڑے دھکے ہیں. جب اترے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر تو وہاں امیگریشن کے معاملات ہیں، پھر پتہ نہیں کمپنی کی بس آئی ہے کہ نہیں آئی. وہ پوچھتے ہیں آپ کا شرکہ کون سا ہے، خدا جانے شرکہ تم کس کو کہتے ہو. کس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں. پھر وہاں جا کے ایجنٹ نے بتایا کچھ تھا، ملا کچھ ہے، بڑی تکلیف سہی، بڑا کچھ ہوا. لیکن جب ہاتھ باندھے نا حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے، جب در رسالت پہ ہاتھ باندھے تو پتہ نہیں اس بوڑھے بیمار کو کس نے تسلی دے دی. یہ کھول کے رویا ہے اور کہتا دیکھو میرے نصیب، دیکھو میرے نصیب. آج دنیا میں اگر کسی پہ قسمت رشک کرتی ہے تو میرے اوپر کر رہی ہے. اس کو سارا درد بھول گیا ہے، ساری تکلیف بھول گئی ہے، سارا کچھ اسے ہو گیا ہے اور پھر کھل کے رویا. جاتے بھی رویا ہے، پلٹا ہے تب بھی رویا ہے. جس رات دروازہ رسول پہ آیا ہے اسی وقت رویا ہے، جب موقع ملا ہے تب بھی رویا. ایک بزرگ مجھے کہنے لگے حضرت جی کبھی تو 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی فٹافٹی دھکا دے دیتے ہیں. کبھی 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی یہ فٹافٹی دھکا دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں خیرات بٹتی ہے، ان کے دھکے نہ دیکھا کرو، کرم دیکھا کرو. یہاں خیرات بٹتی ہے، جب تو لائن لمبی ہوتی ہے نا تو آپ کا نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے 5 منٹ مل گئے. تو کئی دفعہ میں نے کہا آتے جھولی بھر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں تیری بھر دی ہے، تو جا اب دوسرے کو آنے دے. تو میں نے کہا اپنی توجہ اپنی سمت تقسیم کرو، یہ دیکھو کہ جھولی بھر دی گئی، اب کہا نکلو نکلو. اگر دوبارہ لینا ہے تو اوپر سے ہو کے پھر آ جاؤ. یہ دروازہ ایسا ہے جہاں یہ نہیں کہا جاتا تین ہوگے بھی دیتا سی. یہاں جتنی باہر جاؤ، جس طرح جاؤ، جس رنگ میں جاؤ، جو لینے جاؤ وہی عطا کیا جاتا ہے. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور کی ایک مجھے رات کو کہنے لگا، ہم لوگ ذرا لوگوں کو تو ملتا ہے نا کسی ذریعے سے سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں. ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹ سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، بالکل ڈائریکٹ، کوئی انڈائریکٹ نہیں، سیدھا سیدھا. عزتیں بھی حضور کے نام پر، شانیں بھی نبی پاک کے نام پر، موجیں بھی سرکار کے نام پر، ہر شے ڈائریکٹ ملتی ہے ہمیں. تو ہمارا ذرا انداز بھی اور قسم کا ہوتا ہے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیج جی گئے ہو، تسی تے میں کیا اور ترجمہ کر لایا آ تو انہوں تے بڑے ہی سدے اور لگ پائے نے. میں نے کہا یہ والا کر لینا، یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا، یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا، اس طرح کا کر لے، اس میں کیا حرج ہے. یہ بھی کہ میران دی گل نہ فقیران دی گل ہے، مدینے تے جانا. تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں، یہ والا کر لے، اس پہ تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے. یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے. کئی دولتوں والے رہ جاندے، مسکین نظارے کر دینے، یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے. لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں، توفیق ہی نہیں امید. یہ تو کرم ہے رب کریم کا، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، مدینے جا کے بھی پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی. مواجہ شریف پہ نہیں جاتے، اندر نہیں جاتے، انہیں توفیق ہی نہیں، وہ آنے نہیں دیتے. داخل ہے 313 منافق بھی تھے نا، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا معاذ اللہ. رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی، حضور کی تقسیم میں کوئی کمی. وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق کے منافق ہی رہے، انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا. تو میرے 2 آنسو نکل گئے، اتنا درد والا تو نہیں ہوں، تو نکل گئے کھڑے. تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی تو کب سے کھڑا ہے یہاں؟ اردو سپیچ تھا، کب سے کھڑا ہے؟ حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے، رونے میں تو محبت نہیں. تو میں نے کہا ویسے سچ بچائیں، رونے میں محبت نہیں، رونے میں محبت ہے. اور میں کہسی تے اپنے منڈے نو دی غلطی تو 4 چنڈا مار کے دوجے کمرے جو رون لگ پئی دے. محبت ہوتی ہے نا، والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ، بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے ہیں، رونا محبت نہیں. کہنے لگا جی رونا میں بھی محبت ہے، رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. تو میں کہ آ پھر دونوں روئیے، ادھر آ، ہے نا محبت، ادھر آ، دونوں مل کے روتے ہیں. آ جا تو بھی آ، لیکن تو رو سکتا، تو نہیں رو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا، ڈیوٹی کرنے آیا ہے. تیرا اور میرا فرق ہے، تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں. تو
تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا. تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا, اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں. صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ فقیری ہے, یہ گداگر ہی ہے, گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے. اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے, تو کیسے روئے گا؟ اور مجھے تو پتہ ہے, نہ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. تو مجھے تو خبر ہے نا, من نہ شیخ سعدی کہتے ہیں من دانم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتہ. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے, مجھے تو اپنا سارا چٹھا نظر آ رہا ہے, خبر ہے کہ کیا ہوں, یاد ماضی عذاب ہے یا رب. تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں, تو میں تو بخشوانے آیا ہوں. تو صاحب ہوگا بڑا, تو کیسے روئے گا میرے محبوب کریم علیہ السلام. اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے, چند لوگوں کی, معاذ اللہ, چند لوگوں کی, جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ, نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو, استغفر اللہ معاذ اللہ. جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے آج تک. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, آج تک وہیں اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں. ایک گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے. بقی کو جنت ہے نا, جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا, بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا. کتنے جی؟ جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے, خالی بقی کہیں. حضور نے نہیں کہا جنت. میں نے کہا ہے, مجھے غلطی لگ رہی ہے. جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہے, جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی آرام فرما, جنت البقیع میں امام حسن لیٹے ہوئے, جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے, جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے, جنت البقیع کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے, جنت البقیع کے اندر حضرت ابو دردہ ہے, جنت البقیع کے اندر سیدہ سودا ہے, سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے, جھک گئی نا گردنیں, حضرت سیدہ. او بھائی یہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے, وہ بی بی صاحبہ جنت البقیع میں لیٹی ہیں. اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں, حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں. اٹھائے ترمذی, پڑھے ابو داؤد, القبر روضۃ من ریاض المومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے, تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں, حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں, بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں صرف, میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ, جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے وہ جنتی نہیں. اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی, عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, عثمان 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی, اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں. اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے. تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے. عجیب تیرا انداز ہے, عجیب تیرا طریقہ ہے, عجیب تیرا. اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے. عقیدت مندوں کا کیا حال ہے؟ میں چائے کا بڑا شوقین ہوں, میرے دوست جانتے ہیں چائے کی. تو میں نے نا ایک شخص رکھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے رات کو کہاں بیٹھتا ہے, چائے کہاں لے کے آتا ہے, کئی زمانے سے پتا ہے. کبھی کبھی تنا آ جاتا تھا, کبھی کبھی کسی. اس دفعہ میں نے کہا چلو جتنے آئے ہیں سارے ہی چلے. ہم لوگ پہنچ گئے. وہ سوڈانی ہے آدمی, سوڈان کا رہنے والا ہے, تو وہ روز عشاء کے بعد نا کئی 100 آدمیوں کے لیے چائے پکا کے لاتا ہے. اس نے بیٹھنا ہوتا ہے حضور کے مسجد کی جو باؤنڈری جہاں ختم ہوتی ہے نا, مسجد نبوی کی جالی لگی ہوئی ہے جہاں, اس کے باہر والی سائڈ پہ نا گنبد کے بالکل سامنے گنبد خضرا وہاں نظر آتا ہے. اس نے وہاں بیٹھنا ہے, رات کو چائے لائے گا, کئی بڑے بڑے وہ بھر کے, نہیں یہ ترماس نہیں, کولروں میں چائے لاتا, بڑے بڑے کولر, امام جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. سینکڑوں آدمی چائے پیتے ہیں. میں نے کہا یار ایک میں نے داد دپے والی جگہ رکھی ہوئی ہے, چلو حضرات چلے. وہاں پہنچے, چائے بڑی مزیدار تھی, بڑی لذیذ چائے, بکریوں کے دودھ کی. سنت ہے نا سرکار کی بکری پالنا, بکریوں کے دودھ کی چائے. تو ایک کپ اس نے دیا, تو میں کہ نو آکھو ایک اور دے وے نے دے چڑھنا جی.
2 पिए 3 पिए, वो चेहरे चमक रहे हैं, वो हंस रहे हैं, तो गोया गवाही हो रही है कि ठीक पे आने तो साथ थे ना, चाय पी, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी, वो दिलचस्पी थी उस शख्स के साथ। और वो इशा की नमाज खत्म होती आ जाता है, वो सूडान का रहने वाला है। उसको मैं अक्सर पूछता हूँ कि तेरा शुगल क्या है, कहता है माफी शुगल, ईना शुगल, यही शुगल है जेड़े काम लगे हैं, बस सरकार के मेहमानों को चाय पिलाता हूँ। और वो कई कई घंटे बैठ के ना वो तस्बीह करता है और दुरूद शरीफ पढ़ता है। हमें उसने देख लिया, मुझे कहने लगा आप शेख लगते हैं। मैंने कहा नहीं, वो आप समझ गए हैं, वरना पगड़ी शगड़ी बांधने से आप महसूस कर गए होंगे मैं सादा आदमी हूं, कोई ऐसी बात नहीं। कहने लगा नहीं, कोई नात सुनाए। तो अब वो अरबी है, हम उर्दू और पंजाबी जानने वाले, तो जितनी नातें अरबी थी चंद, मुल्ला जामी, नसीमा जान बे, बतहा गुजर कुन व अहवालम मोहम्मद राखब। और एक फिक्रा मुल्ला जामी का और भी है, वो कहते हैं गरीबम बेसहारा खाक सारम या रसूल अल्लाह, निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे। तो एक लफ्ज बड़ा हसीन है जो गुंबद खजरा पे पहुंच के उन्होंने पढ़ा था। कहने लगे गुनाहगारम शर्मसारम, गुनाहगार भी हूं, शर्म फारसी और अरबी में गुनाहगार भी हूं, और गुनाहगारम शर्म बाहर उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह, हुजूर गुनाहगार हूं, शर्मसार हूं, पर उम्मीदवार भी हूं कि आपने माफ भी करना है। और वो एक वो पढ़ी, फिर मैंने कहा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ लो, अब इसको अरबी समझ आएगी। तो मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन, तो एक शेर मैं पढ़ता तो उससे अगला वो शुरू कर देता, फिर एक मैं पढ़ता तो उससे अगला वो शुरू कर देता, वो देर तक महफिल जमी रही। अब हम चूंकि अजमी लोग हैं, अरबी तो है नहीं। उसके बाद शेख सादी को पढ़ने लगे, या साहिबल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नुव्विरल। हजरत अबू तालिब की लिखी हुई एक रुबाई है अरबी में, वो बात लंबी हो जाएगी, चंद मैंने वो पढ़ी। बाबा जितनी गुंजाइश थी, जो कुछ उस वक्त माँ हाजिर था, मुस्ताज़र था ज़हन में, वो पढ़ा। तवज्जो है आप हज़रात, कभी कभी बात बनी होती है, तो बात बनी हुई थी, महफिल जम गई। कहने लगा और सुनाए, मैं क्या, उन साड़ी अरबी खत्म हो गई, इन्नी सी। अब उर्दू रह गई है और पंजाबी रह गई है, तो तुझे कोई नहीं समझ आएगी, तो हम पढ़ देंगे। लेकिन वो जितनी हमारे पास थी ना, बालागल गुलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो। मैं जरा किताबों से मेरा तल्लक है, तो मुझे कुछ चंद लफ्ज़ ज्यादा आते थे। तो मैंने कहा जी वो हमारी अब खत्म हो गई है साहब, अब हमारे पास उर्दू पंजाबी बची है, तो तुझे क्या समझ आएगी। आप यकीन करें, एक जुमला उसने कहा जान ही निकाल के ले गया, एक जुमला, एक लफ्ज। उस तरफ बैठे हुए हैं, इस तरफ को चेहरे हैं, सामने हुजूर का गुंबद है। तो मैंने कहा कि भाई नहीं आती, जितनी आती थी पढ़ दी। पता क्या कहता है, कहता पढ़ो पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, पंजाबी में पढ़ो। मैंने कहा नहीं आती, तो जज्बात में आ गया, कहने लगा पढ़ो, माफी मालूम इना मालूम। कहता मुझे समझ नहीं आती, वो जो सुन रहे हैं उन्हें सारी समझ आती है, उन्हें सारी समझ आती है। रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ा दियां बोलियां। लगा उन्हें समझ आ रही है, मुझे छोड़ो, हमको मुझे सुनाने आए हो। सुनाने तो रसूल पाक को आए सल्लल्लाहु, कहते माफी मालूम इना मालूम, उसे सारा ही पता है, उनकी बारगाह में पढ़ो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा शेख यहाँ बहुत लोग नात सुनते हैं, बहुत लोग। तो कहने लगा तुमने तो टोली देखी है ना, टोली देखी है। अगले दिन मैं गया तो पास ही बिठा लिया। मैंने कहा बड़े लोग नात सुनते हैं, ये तो नहीं सुनते जो चंद अंदर खड़े। कहने लगे ये टोली है, बाकी सारा मदीना नात सुनता है। तुमने टोली देखी है, हमने टोले देखे हैं। रोज महफिलें होती हैं, रोज यहाँ सरकार की नात खानियां। कहने लगा मुझे नहीं समझ आती, लेकिन जिनकी पढ़नी है उन्हें मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत की कैफियत, हुजूर के शहर का रंग, हर तरफ रोशनी, हर तरफ नौरानियत। इस दफा सख्त सर्दी थी, रात को मेरी तरह के नाजुक मिजाज लोग एक स्वेटर, उसके ऊपर एक चादर, बड़ी ठंड फिर भी महसूस होती थी। पहले पैर जलते थे, इस दफा ठिठुरता मौसम था। मैं सोचता था शायद रात को लोग कम निकला करेंगे, लेकिन बस जिधर जिधर देखते थे नूर ही नूर था। सर्दी है या गर्मी, बड़ी सख्त गर्मी का माहौल भी वहां देखा, और इस दफा बड़ी सख्त सर्दी देखी, पर चारों तरफ नूर बरसता देखा, चारों तरफ रोशनी बरसती देखी। लोगों को देखा अकीदों की ताजगी करते, लोगों को देखा। एक साहब मुझे कहने लगे
ایک سفر میں ہم لوگ نکلے باہر تو اس نے بٹھا لیا, کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے سلام. میں باہر نکلے نا تو عادت ہوتی ہے, اللہ نے ہمارے لبوں پہ, ہماری نسلوں کی زبانوں پہ جاری کرا دیا ہے, باہر نکلے سلام کر کے تو بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کیسے بولیے؟ یہ ہمارا وظیفہ ہے نا, یہ ہمارا وظیفہ ہے. کیا وظیفہ ہے؟ یا, یہ لفظ ادا کر رہے تھے. تو اس نے کھڑا کر لیا, کہنے لگا ادھر آؤ, یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے وضو کرنا تھا, میں نے کہا صاحب آپ لیکچر سن لیں, میں وضو کر کے آیا. گزشتہ دفعہ کی بات ہے. وہ بڑے سیانے آدمی تھے, ہمارے ٹیوبر آپریٹر بھی تھے, وہ سننے لگے اس کی بات. جب تک میں نے وضو کرنا تھا تب تک انہوں نے لیکچر سننا تھا. اس نے پوری تمہید دی, خدا جانے آیتوں کا کیا کیا مطلب بیان کرتا رہا, میں نے تو سنا نہیں. میں لوٹ کے آیا, کہنے لگے مولانا بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ کہنے لگا جی ہو گئی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے اجازت ہے. اس نے کہا سمجھ گئے ہو؟ کہا سمجھ گیا ہوں. سلام لی تو نکلتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. وہ کہتے تینوں کی سمجھ آئی؟ کہتے مینوں تے نہیں سمجھ آئی, تینوں ہی آ جانی چاہیے. تو ہی سمجھ جا بات. یہ جو نعرہ ہے نا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ تبدیل ہو سکتا اور یہاں آ کے تو پختہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمیں تو یہ ساری فضا کہتی ہوئی نظر آتی ہے یا رسول اللہ. آپ حضور کے گنبد پہ دیکھیں تو چاند بھی سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے, ایک سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے. ہوا چلتی ہے نا, جب ہوا تیز ہوا چلتی ہے, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ جنت البقیع کی جانب سے غبار اڑ رہا ہے, مٹی اڑ رہی ہے, تیز ہوا ہے, چھا گیا چاروں جانب غبار, لیکن آپ کان سارے کھول لیں اس کے اندر بھی آواز کوئی نہیں ہوتی. موٹے موٹے دانے مٹی کے اڑتے نظر آئیں گے, گرتے نظر آئیں گے, صفائی والے دوڑیں گے, لیکن اس کے اندر بھی کوئی آواز. دانا زمین پہ گرے گا تو اس کی بھی آواز. میں اپنے حضرت کے ساتھ جب حاضر تھا تو جوتے باہر رکھتے تھے نا مسجد سے, لوگ تھیلیوں سے نکال کے, تو لوگ جوتا نیچے پھینکتے ہیں, تو فرماتے تھے پھینکنا نہیں, نیچے کر کے رکھو. اے پائے ادب, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوے نبی ہے. آنکھوں سے بچلنا یہاں بے ادبی ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا کرتے تھے نا, تو خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے بڑا تڑپتے تھے, ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے. جتنی دیر گنبد کے سامنے کھڑے رہتے تھے روتے ہی رہتے تھے, تڑپتے ہی رہتے تھے, آہیں بھرتے رہتے, بولتے نہیں تھے, بس رونا ہی رونا, رونا ہی رونا. ایک دن لوگوں نے کہا کہ جناب حد ہو گئی ہے, اتنا بھی آخر کیا ہوا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کو زیادہ عشق ہو گیا ہے, ایسے کام ہی لگا رہتا ہے, کچھ زیادہ ہو گیا, ہمیں بھی تو محبت ہے, اور بھی تو چیزیں دیکھنی چاہیے, یہی کام رہ گئے. تو اعتراض کیا لوگوں نے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے یار اصل بات اور ہے, تمہاری کوئی اور بھی دلچسپی ہوگی, تمہارا کوئی اور رنگ ہوگا, لیکن مینڈا عشق بھی تو, مینڈا عشق بھی تو, تے مینڈا یار بھی تو. اور اگر آپ ان لفظوں پہ غور کریں, میں ایک تشریح, ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہے خواجہ غلام فرید پہ, غلطی ہوگی اس کو, اس نے کرنا کچھ اور تھا, چونکہ اس کو سرائکی پہ کرنی تھی زبان پہ, تو خواجہ صاحب پہ لکھ کے کہتا ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا ہے, نبی پاک کے بارے میں نہیں کہا. میں کہ پاگل ہو گیا ہے. دیکھو نا, عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا تو بابے کے شعر سارے خراب کر دے گا, اپنا عقیدہ نہیں بدلنا. مینڈا عشق بھی تو, مینڈا کہندا مینڈا جسم بھی تو, تے مینڈی اللہ جسم ہو سکتا ہے؟ عجیب پاگل ہے نا, اس کا تو جسم ہی نہیں. کہتا اللہ کی شان پہ کہا. میں کہ تیری ماں تمہاری, خدا کے بندے تو نے ماننا نہیں تو نہ مان. مینڈا جسم بھی تو, مینڈی روح بھی تو, مینڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو, مینڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاتاں آزان بھی تو. میں نے ایک مضمون لکھنا تھا حضرت بلال حبشی پہ, تو مولانا مجھے کہنے لگے لکھ کے دیں. میں نے کہا چھاپ دینا جو میں لکھوں گا. کہا جناب چھاپ دیں گے. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, اذان کا حکم بھی باقی ہے اور ثواب بھی باقی ہے, لیکن حضرت بلال نے نبی پاک کے بعد کوئی نہیں پڑھی. حکم بھی باقی ہے اور ثواب بھی, لیکن حضرت بلال نے حضور کے بعد مینڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاتاں آزان بھی, مینڈا ذکر بھی تو, مینڈا فکر بھی تو, مینڈا ذوق بھی تو, وجدان بھی تو, مینڈی یاس امید, مینڈا تقیہ مان تران بھی تو. بڑی لمبی بات ہے, لیکن بابا جی نے حد کر دی ختم کرتے ہوئے. کہنے لگے یار فرید یہ قبول کریں, مینڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. یار فرید جے
قبول کریں مینڈا دین بھی تو تے مفتی اعظم ہندالہ حضرت کے صاحبزادے فرماتے ہیں فرشتے قبر میں آ کے اگر پوچھیں گے نا میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے ایک درد کی بات بھی سن لیں، درد کی بات بھی. مسلمان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، لیکن وہ لوٹتے ہی جہاز میں بیٹھتے ہی چاہے ایئر لائن پاکستان کی ہو، عرب کی ہو، کسی ملک کی ہو، وہی بے حیائی، وہی عریانی، وہی عورتوں کے برہنہ چہرے، وہی سارا کچھ. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے والوں، دیکھو نا مدینے کا اتنا حسین رنگ دیکھ کے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن ہماری وہ فحاشی، وہ عریانی، وہ بے پردگی وہ ہر جگہ اسی طرح موجود ہے. پاکستان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ بے حیائی کے مناظر، وہ بے حیائی کے. اگر یورپ کے ملکوں میں پابندی لگ سکتی ہے کہ بیویاں سکاف نہ پہنے، تو پاکستان میں پابندی نہیں لگ سکتی کہ یہاں جو آئے پردے کے ساتھ آئے. اگر کسی نے نقاب نہیں کرنا تو کم از کم لباس تو بے حیائی کا نہ پہنے. اتنی عریانی، اتنی فحاشی. مجھے ایک اور پورٹ پہ، عرب کے ایک اور ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر رکنے کا، اتفاقیہ رکنے کا موقع بن گیا. اتفاقیہ وہاں بھی رنگ ڈھنگ بڑے نرالے دیکھے، مسلمانوں کی بے راہ روی اور حضور کے دین سے بغاوت، سرے عام بغاوت. آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، اڑتے وقت دعا پڑھیں گے جہاز میں، سارے پڑھ لیں. وہ دعا پڑھنی ہے جس سے بندہ گرتا نہیں، جس سے نقصان نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اور بے حیائی بھی رہے گی، فحاشی بھی رہے گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ دوستی رحمان سے، خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی معاذ اللہ. یہ کس طرح کا طریقہ ہے؟ مسلمان کو سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ پردے کا خیال کرے، پردے کا خیال کرے، نظر کے پردے کا خیال کرے. اور جتنا حکم مرد کے لیے نظر جھکانے کا ہے اتنا ہی حکم عورت کے لیے بھی ہے. اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ غیر مرد کو دیکھے. وہ بھی اسی طرح اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گی جیسا کہ مرد کرے گا. ہر وقت مدینے سے پیار کرے. جس کا کبھی 6 سال بعد بھی ارادہ ہے جانے کا، وہ بھی آج سے حضور کی نعت سننی شروع کرے. اپنے اندر درد پیدا کرے، ذوق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، وجدان پیدا کرے. عقیدہ اتنا خوبصورت، اتنا ٹھنڈا، اتنا حسین رکھے کہ جب مدینے جائے تو کیفیات کا پورا اس کے پاس خزانہ ہو. اس رنگ میں جائے، کعبۃ اللہ سے پیار کرے، اللہ کے گھر سے محبت کرے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. یہ عقیدہ رکھے. میرا دل کرتا ہے آئندہ جمعۃ المبارک کو پردے کے بارے میں کچھ بات کروں. ہم بندوبست کر دیں گے، میں دوستوں سے کہوں گا وہ یہاں بندوبست کریں گے. اگر آپ خواتین کو ساتھ لائیں تو یہاں ایک کونے میں ان کے لیے بندوبست کیا جائے. یہ اس بات نے بڑا پریشان کیا ہے، جاتے بھی اور آتے بھی. یہ ایک درد ہے. نوجوانوں کو اگر کچھ آپ کہہ دیں وہ پہنچ سکیں. جہاں تک ہماری بات میں اتنا اثر تو نہیں عمل کی کمی کی وجہ سے، لیکن ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات. خواتین کو آپ لانے کی کوشش کریں. آئندہ جمعہ ہم پردے کے بارے میں بات کریں گے. پردہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اسلام میں اس کے احکامات کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. اپیل ہے میری خواتین سمیت آئیں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام. اب اس موڑ پہ لے آئی ہے پیاس یاروں کو. اب اس موڑ پہ لے آئی ہے ریت چمکی تو یہ سمجھے کہ سمندر